ناظرین، آج ایک آپ کو بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ سنانا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک زمین پر ایک بڑھیا نے دعویٰ کیا کہ زمین میری ہے، تو آپ نے کانفلکٹ سے بچنے کے لیے، لڑائی سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ زمین بڑھیا کو دے دو، دعویٰ تو غلط کر رہی ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے نبی پاک علیہ السلام سے کہ جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ اور پھر آپ نے جب وہ گھر پہ قبضہ کر لیا بڑھیا نے، تو آپ نے اس کو ایک بددعا دی، اور وہ یہ تھی کہ یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اسی گھر میں اس کی قبر بنا دے۔ بعد والوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بڑھیا اس گھر میں نابینا ہو گئی اور دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے چلتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی بددعا لگی کیونکہ میں نے ناجائز گھر پہ قبضہ کیا، اور ایک وقت آیا کہ اسی گھر کے کنویں میں گر کر مر گئی اور وہی گھر اس کی قبر بن گیا۔ اے ناظرین، پیارے اسلامی بھائیو، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کے گھر، کسی کے مکان، کسی کی زمین پر قبضہ نہ کریں، کسی کا مال نہ دبائیں۔ یہاں تو شاید آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر لو گے، مگر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ مظلوم کی پکار عرش الہی تک جاتی ہے۔ اگر اسپیشلی لینڈ گریبنگ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، قبضہ کر رہے ہوتے ہیں، پلیز غور سے سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لے اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ جو شخص ظلمن بالشت پر، جی ہاں ایک بالشت پر زمین لے لے تو اللہ پاک اسے اس بات کا پامد کرے گا کہ وہ اس زمین کو 7 زمینوں کی تہ تک کھودے، پھر قیامت کے دن اس کا توق پہنائے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب غور کر لیجئے، یہاں زیادتی کرنی ہے تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ کیا کرنا ہے اس زمین کا، کیا کرنا ہے اس پیسے کا، کیا کرنا ہے ان چیزوں کا جو لوگوں سے چھین کر اور ان کے مال پر قبضہ کر کے کرنا ہے؟ اللہ نے آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، یہ سب یہی رہ جائے گا، چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ زیادتی نہ کیجیے، ظلم نہ کیجیے، اگر زیادتی کی ہے تو لوٹائیے جس کا مال ہے، جس کی زمین ہے، جس کا حق ہے، اور معافی بھی مانگ لیجیے، ورنہ وہاں جواب دینا مشکل پڑ جائے گا۔